میں سعودی عرب میں عربی کے گھر کپڑے دھونے جاتی تھی۔ عربی 5,000 ریال تنخواہ دیتا تھا، اس لیے عربی کے چھوٹے موٹے کام مفت میں کر دیتی۔ لیکن ایک رات عربی کہنے لگا، آج طبیعت ٹھیک نہیں، تم یہاں رک سکتی ہو۔ میں سوچ بچار کرنے لگی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی نے میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی۔ ہم دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ شوہر فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، مگر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ تھوڑی تھی۔ گھر کا گزارا کھینچ تان کر کرتے اور شکر ادا کر کے جو ملتا کھا پی کر سو جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے، پیسوں کی شدید قلت ہوتی چلی گئی۔ میں نے ارد گرد کچھ عورتوں سے مشورہ کیا تو ایک عورت نے بتایا کہ ایک عربی کے گھر ملازمہ کی ضرورت ہے۔ کام بھی زیادہ نہیں، بس کپڑے دھونے ہوں گے، کیونکہ عربی کے گھر میں اور بھی عورتیں کام کرتی ہیں، صرف کپڑے دھونے والے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا، لیکن عربی کا سن کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ مت، عربی اندھا ہے، وہ بیچارہ تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئی۔ ایک تو اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا اب اس عمر میں کون اس سے شادی کرے گا؟ آگے تمہاری مرضی۔ اگلے روز میں اس پڑوسن کے پاس دوبارہ گئی اور اسے عربی کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا، اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر اس عربی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس عربی کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، یہی کوئی 8-10 سال کی ہوگی۔ گھر کی باقی ملازمائیں تھوڑا بہت اس پر توجہ دیتی تھی، ویسے بھی پرائی اولاد کو کون گلے لگاتا ہے۔ میں نے عربی کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں رات 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں صبح 12 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی کس قدر نرم دل انسان تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر گھر کی دیگر ملازمائیں اب مجھ سے خار کھانے لگی تھی، کیونکہ عربی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس گھر میں نئی تھی، اگر کوئی ذرا سا بھی کام خراب ہو جاتا تو وہ ملازمہ فوراً عربی کے کان میں جا کر بات ڈال دیتی، مگر عربی ان کو خاموش کروا دیتا۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عربی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیوی کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ عربی کے ساتھ ایک مستقل ملازم بھی تھا جو اس کے ساتھ مستقل رہتا تھا۔ عربی کو دفتر لے کر جاتا، واپس لاتا، سب کام اس کے ذمے تھے۔ عربی بھی اپنے کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا۔ میں بچی کے ساتھ ہی مصروف ہوتی، اس لیے پہلے دروازے پر دستک دیتا۔ میں فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی، پھر ہی وہ دروازہ کھولتا تھا۔ پھر اپنی بچی کو پیار کرتا، مجھ سے بھی پوچھتا تھا کہ بچی نے تنگ تو نہیں کیا، اس نے کھایا پیا تو ہے نا۔ عربی اپنی بچی پر جان چھڑکتا۔ عربی پورے دن کی بچی کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا، میں بھی اس عربی کو سارے دن کی روٹین بتا دیتی تھی۔ ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو کہنے لگا کہ 1 منٹ رکو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مجھے 5,000 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی، حالانکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی اور 5,000 ریال کم پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر عربی کی طرف دیکھا تھا، میری آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ کہنے لگا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے وہ بھی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ میں پھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو مجھے کہنے لگا، بات سنو۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا ذکر دوسری ملازمین سے مت کرنا اور کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں 5,000 ریال دیے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر میں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین سی رہی تھی۔ ایک تو عربی کا مجھے 5,000 ریال دینا اور دوسرا اس بات کا دیگر ملازموں سے چھپانے کا کہنا۔
یہ دونوں باتیں ہی میرے ذہن کو جانے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید عربی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے ملازم اپنا کام خوش اسلوبی سے نہیں کرتے، اور میری محنت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے عربی نے مجھے 5,000 ریال دیے ہوں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر 1,000 ریال کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ جب دوسری بار عربی نے مجھے ریال دیے تھے، اس بار تو میرے دل میں شک و شبہات آنے لگے تھے۔ آخر عربی میری ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو درست کیا تھا۔ کہنے لگا کیا میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں؟ اس لیے میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں لیتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور واپس گھر آ گئی۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج دفتر نہیں گیا تھا بلکہ گھر پر ہی تھا اور اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب میں آئی تو مجھے کہنے لگا کہ اتنی دیر سے آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی بھی تھی اور تھوڑا لہجہ سخت بھی تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے 12 بج رہے تھے اور میں اسی وقت آتی تھی۔ میں نے کہا میں تو اپنی وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس چیز کے آپ کو پیسے دے رہا تھا کہ آپ میری بیٹی کا خیال زیادہ رکھا کریں۔ دیکھیے صبح سے اس کو بخار ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کی پرواہ کرے، اسی لیے میں نے آپ کو مستقل نوکری پر رکھا ہے تاکہ کام کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے اچھے سے اچھی دیکھ بھال ہو سکے، ورنہ ملازم تو مجھے اور بھی بہت مل جائیں گے۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ 12 بجے تک آئیں اور میری بیٹی بخار میں جلتی رہے۔ میں نے فٹافٹ سے اسے عربی سے لے کر اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور ڈاکٹر کو گھر پر لے کر آ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس پیسہ بہت ہے جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کو دوا پلائی اور اس کے پاس بستر پر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے عربی نے تاکید کی تھی جب تک بچی ٹھیک نہ ہو جائے آپ گھر مت جائیں۔ میں سارے کام چھوڑ کر اس بچی پر توجہ دینے لگی۔ پورا دن میں بچی کو سنبھالتے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ کبھی اسے دوا پلاتی، کبھی نرم غذا بنا کر دیتی، مگر بخار کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، ورنہ تو میری بات مان لیتی تھی، لیکن آج تو جیسے تنگ ہی کیے جا رہی تھی۔ میں رات کو بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی عربی آئے تو میں نے جانے کی اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگی کہ یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں، میرا شوہر 9 بجے واپس آ جاتا ہے اور مجھے اسے کھانا دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ عربی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات اور رونما ہوئے تھے۔ کہنے لگا آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ میرا جواب سن کر عربی کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، پھر ایک دم سے ہی اس نے بات بدلی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دے، کیونکہ میری بچی آپ سے بہت منحوس ہو چکی ہے۔ رات بھر میں کیسے اسے سنبھال سکتا ہوں، پھر آپ اس کی دوا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے پینے کا خود بندوبست کر لوں گا۔ رات بھر میں اس بچی کو سنبھالتی رہی اور اگلے دن بچی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھر میں جب واپس گھر جانے لگی تو عربی نے مجھے 5,000 ریال پکڑانا چاہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میری بیٹی کو بڑے مشکل وقت میں سنبھالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے اس کو انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ بے شک یہ میری سکی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے، اس لیے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا پرس پکڑا اور میں گھر سے باہر آ گئی۔ میری شادی کو بھی 4 سال ہو گئے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کئی بار ڈاکٹروں کو چیک اپ بھی کروایا، مگر قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ کوئی پیر فقیر کے پاس جانے کا مشورہ دیتا تو کوئی کسی حکیم کا بتاتا، میرا ان سب چیزوں پر اعتقاد نہ تھا۔ اللہ سے دعا کرتی کہ ایک نہ ایک دن اللہ میری گود ضرور ہری کرے گا۔ انہی دنوں میرا شوہر سعودیہ کے لیے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر دعا کروں گی
اللہ ضرور میری مراد پر لائے گا۔ اس کے بعد ہم سعودیہ آ گئے۔ 3 سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا، لیکن حالات جو کہ تو ہی تھے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اب اولاد دے دے۔ اس لیے جب اس بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچی میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی اور دل سے اس کو سنبھالتی تھی۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی خان سامان جو عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی بات کو لے کر عربی نے نڈال ہوا بیٹھا تھا، کیا وہ فوری گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کدھر سے لائے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ میں مزید عربی کے گھر کے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ عربی میری طرف التجایا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا۔ میں اپنا گھر سنبھالتی یا عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی، میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈے بریڈ نکالے اور 2 توش عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دے دیے، اور عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فوراً سے گھر پہنچ جاؤ، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا عربی اس وقت تو رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ فوراً سے میرے پاس آئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا میں نوکری چھوڑ دوں، نہ جانے وہ عربی کیا چاہتا ہے۔ میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دنوں سے بدلا ہوا تھا۔ بظاہر تو اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تھی، لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بیج جنم لے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر میرا شوہر نہ مانا۔ میں نے دوبارہ عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آخر آپ کے پاس چوکیدار بھی تو ہے، اس سے کروا لے۔ وہ کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے بھی مل لیتا۔ میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، آخر ایسا کون سا کام تھا جو عربی رات کے وقت مجھے بلا رہا تھا۔ میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اندھا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی، مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی، لیکن بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بھلی معقول تنخواہ مل رہی تھی، جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کو کسی بات کا خیال نہ تھا، اور وہ سکون سے نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لے، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور عربی کے گھر پر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا۔ عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی۔ میں گھر کے اندر گئی تو سب ملازم دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت شدید خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی، شاید اسی لیے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ عربی اپنی بیٹی کی خاطر خود ہی گھر سے نکلا، جہاں وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور عربی کے گھر کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس درمیان میں ایک مین روڈ تھی۔ بیچارہ عربی اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک پار کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا۔ میں عربی کی بچی کو گلے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن عربی کے گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔
کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عربی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط بھی دکھایا جو کچھ دن پہلے ہی عربی نے اس وکیل سے لکھوایا تھا، جس میں اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میری بچی کو پلیز تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں اور میرا شوہر مستقل طور پر عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نواز دیا تھا۔ قدرت ایسے ہی اپنے رنگ دکھاتی ہے جو انسانی عقل سے بہت بالاتر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔